وہاں دلیل ہی دے دی جاتی ہے۔ پہلے یہاں اتنی چیز انہوں نے کہی تھی کہ بھائی نکاح سے پہلے اگر یہ اختلاط ہو جائے اور اس کی روح سے حمل قرار پا جائے تو بہرحال اس لڑکے کو اس لڑکی سے اس کے بعد شادی کرنی پڑے گی، اور وہ اس لیے تاکہ وہ بچہ قانوناً اس کا بیٹا تسلیم کیا جائے۔ قانونی ضرورت تھی ایک، لیکن تھی ایک بات ضرور ان کے ہاں، اب وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ وہاں صرف اب ایک ہی چیز باقی ہے کہ شادی شدہ عورت وہ اگر اس طرح سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ جنسی اختلاط کرے تو سوسائٹی کی طرف سے یہ بھی جرم نہیں ہے۔ اس عورت کا خامد ہرجانے کا دعویٰ کرے تو یہ جرم زنا کا نہیں، وہاں قانون کی روح سے وہ دعویٰ ایڈمٹ کیا جاتا، ہرجانے کا دعویٰ ایڈمٹ کیا جاتا ہے سول کورٹ میں۔ اور اگر وہ سمجھے کہ کوئی حرجی نہیں ہوا، یعنی وہ دعویٰ نہ کرے، تو سوسائٹی اسے یا حکومت اسے جرم نہیں تسلیم کرتی، تو گویا بالکل بے باکانہ ہو گئی نا یہ ساری چیز۔ اب ہم یہاں پہنچ گئے کہ سیکس جیسا جذبہ، جیسا میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، یہ واقعہ ہمارے ہاں کے حکماء نے بھی یہی کہا ہے، آج کے سائیکالوجسٹ بھی یہ کہے ہے، نوع جنون اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی شدت جب ہوتی ہے پاگل پن ہوتا ہے، اس میں عقل و فکر معروف ہوتی، اتنا شدید جذبہ ہو اور اس میں کوئی پابندی نہ رہے۔ دلیل یہ دی جائے کہ یہ ترازی مابین ہے، دونوں کی رضامندی سے ایک چیز ہو گئی، جرم کا ہے کیا ہوا؟ نظر بظاہر ہے نا جی کو لگتی ہوئی بات، ادھر بھی چل رہی ہے نا یہ راو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اس کو جرائم میں سر فہرست رکھ رہا ہے۔ دونوں کی رضامندی سے جو جنس، جس میں جو آگے وہ کہتا ہے پابندی وہ نہیں ہے، دونوں کی رضامندی صرف شرط ہے، اسے جرم قرار دے رہا ہے، سنگین جرم قرار دے رہا ہے، سخت ترین سزا قرار دے رہا ہے۔ آج کی اس دلیل کے مطابق تو یہ چیز جرم قرار ہی نہیں پانی چاہیے۔ اور یہاں ہم آ گئے کہ قرآن کریم اقدار یا ویلیوز سے بات کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف یہ طبی فزیکل زندگی نہیں ہے، کھاؤ پیو اور مر جاؤ، اس کی انسانیت کی بھی ایک زندگی ہے، اور اس کے لیے ویلیوز ہیں، کچھ انسان ویلیوز ہیں اور غیر متبدل ہیں، بدلی نہیں جا سکتی۔ بس یہ ہے فرق اسلام میں اور کفر میں۔ لیکن اگلی بات پھر آ گئی کہ اب کیا یہ ہم ویلیوز محض ایک عقیدے کی روح سے فیتھ کے طور پہ مان لیں کہ چونکہ قرآن نے اس کو ویلیو قرار دیا ہے اس لیے ہم اس کو ویلیو رکھیں؟ تو یوں تو اطمینان نہیں ہو سکتا، اس کی ویلیو بھی محض عقیدتاً منوانے کے لیے نہیں ہے۔ ویلیو تو عزیزان من ویلیو بنے گی اس وقت جب آپ اس کی ویلیو کو تسلیم کریں، اور جن سے قاصد جو آپ کے پاس کھوٹا پیسہ ہوئے انہوں کو سنبھال کے تجھے رکھ دے، اس پیسے کو رکھتے ہو نا جس پیسے کی قیمت ہوتی ہے، ویلیو کا درجمہ قیمت رکھ رہے اگر آپ، تو سوال یہ ہے کہ یہ ویلیوز جو قرآن نے دی ہیں یہ ہمارے نزدیک قیمتی متاع کس طرح سے قرار پائیں اور پھر ہمیں اطمینان ہو کہ واقعی یہ بڑی قیمتی چیز، یہ ہے وہ چیز جہاں قرآن جو ہے منفرد نظر آتی ہے قرآن کی تعلیم، کہ وہ ویلیوز دیتا ہے کہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، خدا کی متعین کردہ ہیں، وحی کے ذریعے دی ہوئی ہیں، اور ان کی اس طرح حکمت بیان کرتا ہے کہ اس کی ویلیو یا قیمت کو ہم تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیگل ٹینڈر جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ جو نوٹ ہوتا ہے 10 روپے کا، 100 روپے کا، کیوں سنبھال کے آپ رکھتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ اس کی قیمت 100 روپیہ ہے۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے ساتھ حکمت ویلیو ساتھ اس کے بتائی، ان کو بتایا کہ یہ کیا نتیجہ اس کا ہو۔ قرآن کے ویلیوز کی طرف آنے سے پیشتر آئیے اسی معاشرے کی طرف چلیں جس نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں راضی ہو جائیں تو پرانا محاورہ جو تھا مرد اور عورت راضی ہو جائے، میاں بیوی نہیں، مرد اور عورت دونوں راضی ہو جائیں، لڑکا لڑکی باہمی رضامندی ہو، تو اس کے بعد یہ جنسی اختلاط جرم نہیں، معیوب نہیں۔ اسی معاشرے کی طرف آئیے، وہ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ اس میں شبہ نہیں کہ کیونکہ قرآن کریم نے اس موضوع کو اتنی اہمیت دی ہے، میں یہ جو ہم اثر لٹریچر آتا ہے، تحقیقات آتی ہیں، میں ان کے اوپر نگاہ رکھتا ہوں،
جہاں تک میسر آتی ہیں اب تو یہاں کتابیں میسر نہیں آ رہی کہ اس ملک کے اندر تو کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کی تحقیقات کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے وہ جو ایک کتاب جس کا میں ذکر کیا کرتا ہوں، انون کی کتاب سیکس اینڈ کلچر، وہ ابھی تک ان کے ہاں بھی مستند سمجھی جاتی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اس شخص نے بڑی محنت کی اور بڑا احسان کیا ہے. ایک عمر اس شخص نے اس تحقیق کے اندر صرف کر دی. وہ دنیا میں قریباً 80 واشی قبائل کے اندر جا کے رہا اور وہاں جا کے اس نے ان کی پوری تاریخ کا مطالعہ کیا اس نقطۂ نگاہ سے کہ جنسی اختلاط کے اوپر جو پابندی کسی نے عائد کی ہے تو ان کی زندگی کس قسم کی تھی، اور جہاں یہ پابندیاں کھول دی گئی تھی وہاں زندگی کس قسم کی تھی. پھر اس نے 16 مہذب قوموں کا کیا مطالعہ کیا، ان کی تاریخ دیکھی گزشتہ 500 سال کی. وہاں دیکھا کہ انہوں نے یہ جو جنسی قیود اور حدود ہیں ان کے متعلق اگر اپنے ہاں کوئی تبدیلیاں کی تو ان کی تمدنی، ثقافتی، معاشرتی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑا. اب یہاں سے بات پتہ چلی کہ یہ جنسی اختلاط محض ایک حصول لذت کا ایک حادثہ نہیں ہے، کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے کہ دو مرد اور عورت نے آپس میں ایک چیز کی رضامندی ظاہر کر لی اور اس کے بعد حصول لذت کے لیے ایک واقعہ ہو گیا. وہ کہتا ہے ان افراد کے اوپر نہیں، پوری کی پوری قوم کے اوپر اثر پڑتا ہے. بڑا میٹیریل اس نے. آپ سوچئے کہ یہ 80 قبائل، 16 قومیں مہذب، ان کی تاریخ پوری اس نقطۂ نگاہ سے یہ چیز کہ کہاں کہاں انہوں نے ان قیود اور حدود کے اندر تبدیلیاں کی، ان کی رسیوں کو ڈھیلا کیا، کھولا، اور کس طرح سے ان کے ہاں کی یہ تمدنی ثقافتی زندگی جو ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑا. وہ اپنی کتاب کے مقدمے کے پہلے فقرے میں یہ لکھا، آغاز کتاب کا اس فقرے سے ہوتا ہے کہ دنیا کی مہذب اقوام ہوں یا غیر مہذب قبائل، سب کے ہاں جنسی مواقع اور قوم کی تمدنی حالت میں بڑا گہرا تعلق. پہلا فقرہ ہے اس کتاب کے دیباچے. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلہ پر تفصیلی تحقیق کی جائے. میری اس تحقیق کا ماحصل اور اس سے مستنبط نتائج اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں. یہاں سے وہ بات شروع کرتا ہے. پھر اس کے بعد دیباچے میں ہی ذرا آگے چل کے لکھتا ہے کہ اپنی تحقیقات کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی گروہ ہو اس کی تمدنی سطح کا انحصار دو چیزوں پہ، ایک ان لوگوں کا نظام زندگی اور دوسرے وہ توانائی جو ان حدود و قیود کی بنا پر حاصل ہوتی ہے جو اس گروہ نے جنسی تعلقات پر عائد کر رکھی. یعنی قوموں کی تمدنی سطح کا انحصار اس چیز پہ ہے. قدر کا ترجمہ اگر آپ قیمت کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی قیمت اس میں نظر آ رہی ہے. قوم کی تمدنی سطح کا دار و مدار. ساتھ کے ساتھ سوچتے جائیے کہ قرآن کریم نے جو اس کو اس قدر اہمیت دی ہے تو یہ مرد اور عورت کا انفرادی فعل نہیں تھا جس کے خلاف اس نے یہ کچھ کہا ہے. آج یہ قومیں جن کے ہاں یہ قیود اور حدود اٹھ گئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قوموں کی تمدنی سطح کا انحصار اس پہ ہے. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کوئی گروہ کیسے ہی جغرافیائی ماحول میں رہتا ہو اس کی تمدنی سطح کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں جنسی تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط مرتب کر رکھے. اور آگے چل کے وہ لکھتا ہے یہ ضوابط کی اس نے مختلف کیٹیگریز بتائی ہیں. اس نے انہی کے تابع وہ قوموں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا ہے. انہی گروہوں کی پھر تاریخ سے بتاتا ہے کہ ان کی تمدنی سطح کتنی گری، کتنی اونچی ہوئی. وہ نقشے بنا کے اس میں ظاہر کرتا ہے اور بتاتا یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی تو تحقیق سے معلوم ہوگا کہ اس قوم نے اپنے جنسی تعلقات